السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے عرفہ کا دن اور حاجیوں کے لیے مختصر نصیحتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و جلوت میں اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی برائی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اور اللہ ان لوگوں کو ان کی کامیابی کے سبب نجات عطا کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو کوئی برائی نہیں چھوتی۔ اے مسلمانوں، یقیناً آپ نے عشرہ ذی الحجہ کے بابرکت ایام کو پا لیا ہے، جو دنیا کے سب سے عظیم ترین ایام ہیں۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے ان ایام کو نیکیوں کو جمع کرنے، گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے غنیمت جانا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، واستیعاب عشر ذی الحجۃ بالعبادۃ لیلا ونہارا افضل من جہاد لم یذهب فیہ نفسہ ومالہ۔ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کی رات اور دن میں عبادت سے بھرپور فائدہ اٹھانا اس جہاد سے بھی افضل ہے جس میں نہ جان گئی ہو اور نہ مال۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی عظمت کی قسم کھائی، چنانچہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بہا عشر ذی الحجۃ، اس سے مراد عشر ذی الحجہ کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ اخرجہ امام احمد فی مسندہ۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے عظیم دن یوم عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی طرح زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے، اور وہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ بھلا مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ رواہ امام مسلم۔ ابن رجب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم عرفہ هو يوم العتق من النار فذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفہ۔ یوم عرفہ دن یوم عرفہ نجات کا دن ہے، اس لیے اس کے بعد کا دن تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار پایا، کیونکہ سب اس دن نجات مغفرت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے، اور عظیم صرف عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔
چنانچہ فرمایا وشاہد و مشہود، اور قسم ہے گواہ اور گواہی والے دن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم المشہود یوم عرفہ، گواہی والا دن یوم عرفہ ہے، رواہ امام ترمذی۔ یوم عرفہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند قیمتی نصیحتیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی نصیحت، عبادت کے لیے خود کو فارغ کرو اور دنیا کے مشاغل کو مؤخر کر دو۔ اگر یوم عرفہ میں تنہائی اختیار کر سکو تو ضرور کرو، کیونکہ یہ سال میں صرف ایک دن آتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ اگلے سال تک زندہ رہو گے یا نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هذا اليوم افضل ایام السنة للدعاء فينبغي ان يستفرغ الانسان وسعه في الذكر وقراءة القرآن وأن يدعو بأنواع الأدعية والأذكار وليحذر من التقصير في ذلك كله فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه، یہ دن سال کے تمام دنوں میں دعا کے لیے سب سے افضل دن ہے، لہذا انسان کو چاہیے ذکر، قرآن کی تلاوت اور مختلف دعاؤں اور اذکار میں اپنی پوری توانائی صرف کر دے اور کسی قسم کی کوتاہی سے بچے، کیونکہ یہ دن دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری نصیحت، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، رواہ امام مسلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا من صام یوم عرفہ وعلیہ قضاء من الرمضان فصیامہ صحیح لیکن لو نوى ان يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الاجران، اجر یوم عرفہ مع اجر القضاء، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے اور اس پر رمضان کے کچھ روزے قضا ہوں تو اس کا روزہ درست ہے، لیکن اگر اس نے نیت کی کہ یوم عرفہ کا روزہ رمضان کی قضا کی نیت سے رکھا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، ایک یوم عرفہ کا اور دوسرا قضا کا بھی۔ تیسری نصیحت، تکبیرات کہنا، مقید تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہیں، اس کا آغاز فجر کے وقت یوم عرفہ کا دن سے ہو جاتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن تک رہتا ہے، جبکہ مطلق تکبیر جو ہر وقت کہی جا سکتی ہے ماہ ذوالحجہ کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت، ذکر اور دعا کا خوب اہتمام کیجیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ بہترین دعا عرفہ کا دن کی دعا ہے اور بہترین بات جو ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ امام ترمذی۔ علماء رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی اکثر الذکر برکہ واعظمہ ثوابا واقربہ اجابہ، وفی الحدیث دلیل علی ان دعاء یوم عرفہ مجاب کلہ فی الاغلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ اجر والا اور قبولیت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ عرفہ کا دن کی دعا عام طور پر ضرور قبول کی جاتی ہے، لہذا اپنی تمناؤں کو تیار کریں، اپنی دعاؤں کو ترتیب دیں اور اپنی تمام ضروریات کو جمع کریں، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعائیں نشانے پر لگتی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض نیک لوگ کہا کرتے تھے واللہ ما دعوت دعوت یوم عرفہ وما دار علیہ الحول الا رأیتها مثل فلق الصبح، اللہ کی قسم میں نے عرفہ کا دن جو دعا کی سال گزرنے سے پہلے وہ اس طرح پوری ہوئی جیسے صبح کا اجالا میرے سامنے ہو۔
عرفہ کا دن، یہ دن ہمیں سب سے عظیم نعمت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور وہ ہے اسلام کی نعمت جس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فی یوم الجمعۃ، مجھے وہ دن معلوم ہے، مجھے وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں جمعے کے دن نازل ہوئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے احکام۔ عید کے دن قربانی کرنا ایک عظیم عبادت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور یہ ایک مرد کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سفید اور سینگوں والے مینڈے قربانی کے لیے ذبح فرمائے اور ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی۔ رواہ امام بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان کا گوشت نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا هذا حث وترغيب على الإخلاص في النهر لا فخرا ولا رياء ولا عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالجسد الذي لا روح فيها۔ اس آیت میں اخلاص کی ترغیب ہے کہ نحر قربانی کا عمل فخر یا دکھلاوے یا محض عادت کے طور پر نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہی معاملات باقی تمام عبادات کا بھی ہے، اگر ان کے ساتھ اللہ کا تقوی اور اخلاص نہ ہو تو وہ مردہ جسم کی مانند ہے جس میں روح موجود نہ ہو۔ ان 10 مبارک دنوں کا اختتام یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ رواہ امام ابو داود۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایسا خاص دن ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ عید الاضحیٰ ہماری عید ہے۔ رواہ البخاری۔ اسلام میں عیدین شریعت کی مقرر کردہ نشانیاں ہیں جن میں اضافہ ہرگز جائز نہیں، یہ شکر اور ذکر کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ نے جو 4 پائے انہیں دیے ہیں یعنی جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام یاد کریں۔ جبکہ مشرکین کی عیدیں غفلت اور نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں اور جو اہل ایمان کے شایان نشان نہیں، اہل جاہلیت کے لیے سال میں 2 دن کھیل کود کے ہوتے تھے، اہل جاہلیت کے لیے سال میں 2 دن کھیل کود کے ہوتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے بہتر دن عطا فرما دیے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے دن کے آداب: عید کی نماز سے پہلے کھانے سے رکے رہیں تاکہ اپنی قربانی سے کھائیں۔ عید کے دن زینت اختیار کرنا، اچھی طرح تیار ہونا مشروع ہے۔ اگر ممکن ہو تو عید کی نماز کے لیے پیدل جانا بھی مستحب ہے۔ جب تک امام عید کی نماز کے لیے نہ آئے تکبیرات تشریق کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ عید کی نماز کے لیے جانا ایک راستے سے اور واپس آنا دوسرے راستے سے، یہ بھی سنت ہے۔ ایام تشریق کے آداب: تشریق کے دن وہ 3 دن ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد آتے
ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یعنی تشریق کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ رواہ امام مسلم۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایام التشریق یجتمع فیہا للمؤمنین نعیم ابدانہم بالاکل والشرب ونعیم قلوبہم بالذکر والشکر وبذالک تتم النعم۔ تشریق کے دنوں میں اہل ایمان کو 2 نعمتیں یکجا حاصل ہو جاتی ہیں، جسموں کی لذت کھانے پینے سے اور دلوں کی خوشی ذکر اور شکر سے، اور اسی سے نعمتیں مکمل ہوتی ہیں۔ جو شخص حج کا ارادہ رکھے اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، احکام حج کو سمجھنے کی کوشش کرے اور رخصت پر عمل کرے اور مشقت سے بچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتا رخصہ کما یکرہ ان تؤتا معصیتہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ حاجی پر لازم ہے کہ نظام و ضوابط کی وہ پابندی کرے، اپنے آپ کو مشقتوں سے بچائے، سکون و سنجیدگی اور خشوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی و حسن سلوک کرے، دوسروں کو اذیت دینے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف، اے عمر تم ایک طاقتور ترین آدمی ہو، لہذا حجر اسود پر ہجوم کر کے دھکم پہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کمزور کو تم تکلیف دو۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حج کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو اس کو فاسد یا ناقص کر دے، جیسے بدعات و منکرات، اور آخرت کے لیے نیک اعمال کا زیادہ راہ ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، لہذا جو کوئی ان میں حج فرض کر لے تو وہ نہ بےہودہ بات کرے، نہ گناہ کا کام کرے اور نہ جھگڑا کرے، اور جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان 10 ایام ذو الحجہ کے ان میں جو ہم عمل کریں اس کو قبول فرما اور ہمیں عظیم ثواب اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت دے۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اللہ تو ہی ہے، تو ہمیں بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔